السلام علیکم۔ اچھا، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے، واحد ملکیتی کاروبار، اس کے جو کوشچنس تھے، یعنی کہ جو لانگ کوشچن تھے، اس کا جو تھیری پارٹ تھا وہ ہم نے سارا پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہم نے مشقی سوالات کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو یہ انشائیہ طرز کے آپ کو یہاں پہ کوشچن نظر آ رہے ہیں، یہ تو ہم نے سارے ریڈ کر لیے ہیں کہ واحد ملکیتی کاروبار کی تعریف کریں اور اس کی خصوصیات بیان کریں، واحد ملکیتی کاروبار کے فوائد و نقصانات کیا ہیں، واحد ملکیتی کاروبار کی ترقی کے لیے تجاویز تحریر کریں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، میں نے ان کو آپ کو سمجھا بھی دیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلا مختصر سوالات کا جواب ہے وہ ہے واحد ملکیتی کاروبار کی تعریف کریں۔ واحد ملکیتی کاروبار سے مراد کاروبار کی ایسی تنظیم ہے جو فرد واحد کی ملکیت ہو اور وہی اس کو چلاتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ اس کا مالک ہے اور وہی اس کو چلاتا ہے، وہ واحد ملکیتی کاروبار کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، کوشچن نمبر 2 جو ہے اس میں وہ کہتا ہے واحد ملکیتی کاروبار کی کوئی سی 5 مثالیں دیں۔ تو اس میں آ جاتا ہے کہ پرچون فروش، پینٹرز، اخبار فروش، بڑھائی اور حجام۔ یہ جتنے بھی کام ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، مثلاً کہ اگر ایک پرچون کی دکان ہے آپ کے محلے میں، ایک پرچون کی دکان ہے جس پہ آپ کو آٹا، گھی، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، تو یہ جو اس طرح کی دکانیں ہیں نا، وہ ساری واحد ملکیتی کاروبار کی ہی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے، کاروبار میں مالک کی غیر محدود ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ غیر محدود ذمہ داری سے مراد یہ ہے کہ اگر کل کو کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، کاروبار سارا تباہ ہو جاتا ہے، سارا ختم ہو جاتا ہے کاروبار، اور اگر اس آدمی نے کسی کے پیسے دینے ہیں اس کاروبار کے اندر، تو وہ بندہ کل کو چاہے اس کو اپنی جائیداد بیچ کے بھی اس کو پیسے دینے پڑیں، وہ اس کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس چیز کو مالک کی غیر محدود ذمہ داری کہتے ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار کی کوئی سی 5 اہم خصوصیات بتائیں۔ فرد واحد کی ملکیت، یہ پہلی ایک خصوصیت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاروبار ہے، یہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا، اس کا مالک صرف ایک ہی ہے، جو ایک بندہ ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ آسان تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنانا آسان ہے، کاروبار کو شروع کرنا آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ کی کوئی رجسٹریشن، کوئی قانون یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی گورنمنٹ کی فیس نہیں ہے، اس لیے آسان ہے اس کی تشکیل۔ مکمل منافع جو فرد واحد ہے اس کا ہی ہے، کیونکہ سارے پیسے اس نے لگائے ہیں، سارا رسک اس نے لیا ہے، ساری سٹریٹجیز، سیلز کی سٹریٹجیز، مارکیٹنگ کی سٹریٹجیز ساری اس نے بنائی ہیں، تو سارا منافع بھی اس کا ہے۔ رازداری بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ رازداری خصوصیت کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ ایک کاروبار ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی سٹریٹجیز ہیں، جتنے بھی اس کی رازداری ہے، وہ کسی اور کے ساتھ اس نے شیئر کی نہیں ہے۔ جب اس نے شیئر ہی نہیں کی تو ساری چیزیں اس کی رازداری میں ہی رہیں گی۔ آسان انتقال پذیری آسان انتقال پذیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروباری آدمی جو ہے وہ اپنا کاروبار کسی دوسرے کو دینا چاہتا ہے، تو وہ بس آپس میں معاملہ طے کریں گے، ایک اسٹامپ پیپر پہ اس کو لکھیں گے، اور وہ ان کی آپسی حد تک ہوئے گا۔ اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی SCCP کی طرف سے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی رجسٹریشن یا کوئی پرمٹ یا اس طرح کی کوئی چیزیں اس کو آسانی سے وہ منتقل کر سکتا ہے۔ یہ بھی واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، اس کی ایک خصوصیت میں آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں، واحد ملکیتی کاروبار کے کوئی سے 5 فوائد تحریر کریں۔ تشکیل میں آسانی۔ تشکیل میں آسانی ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اس کو واحد ملکیتی کاروبار کو شروع کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بلا تخیر فیصلے۔ بلا تخیر فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا، اس کا ایک ہی مالک ہے، اس کو اب کوئی بھی اس نے اسٹریٹجی بنائی ہے نا، تو اس کو پروو کروانے کے لیے اس نے اپنے کسی مینیجر کے پاس نہیں جانا۔ اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی، وہ اسی ٹائم اس کو امپلیمنٹ کر دے گا، یعنی کہ کوئی تخیر نہیں ہوئی، اس نے کوئی اپروول کا انتظار نہیں کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ میں یہ سٹیپ لوں گا تو یہ اچھا رہے گا، بس اس نے کسی سے اپروول نہیں چاہیے تھی، اس نے خود ہی اس کو بلا تخیری امپلیمنٹ کروا دیا۔ رازداری بھی ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ رازداری میں یہ ہے کہ اس کی جتنی باتیں ہیں وہ اس کے حد تک ہیں، تو وہ کسی اور کے پاس جائیں گی نہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کی رازداری میں رہیں گی۔ لچکداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کاروبار ہے، وہ پہلے بناتا تھا کرسیاں، یہ کرسیاں بنانا اس کی نیچر آف بزنس ہے۔ جب بھی ایک کاروبار شروع ہوتا ہے، اس کی نیچر آف بزنس ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ یہ کاروبار کس چیز کا ہوگا۔
اب اس کا جو کام تھا وہ تھا کرسیاں بنانا. اب اس نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر ٹیبلز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو اس نے کرسیوں کے ساتھ ساتھ ٹیبلز بھی بنا لی. یہ چیز ہے لچک داری، کہ ایک کام سے دوسرے کام پہ آ جانا. تو جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا، اس میں یہ لچک داری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک کام کے ساتھ دوسرا کام شروع کر دیں. اب اگر وہ کرسیاں بناتا تھا، کرسیاں، اب وہ ٹیبل بنانا شروع ہو گیا. تو ٹیبل بنانے کے لیے بھی وہی اوزار استعمال ہوتے ہیں جو کرسی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں آگے ہے واحد ملکیتی کاروبار کے کوئی سے 5 نقصانات. نقصانات میں ہم دیکھتے ہیں، نقصانات میں پہلا نقصان ہے مالی کمزوری. مالی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا کاروبار ہے، بینک اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی شو کر کے بینک سے لون لے لے، تو اس لیے وہ مالی طور پہ کمزور ہی رہتا ہے. اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا، اس کی آمدنی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اس کی بچت ہو سکے، تو وہ مالی طور پہ کمزور ہوتا ہے. غیر محدود ذمہ داری، غیر محدود ذمہ داری بھی اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اگر کل کو یہ غیر محدود ذمہ داری وہی ہے وہ جو آگے اوپر ہم نے شارٹ کوشچن میں بھی پڑھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو کاروبار ڈوب جاتا ہے اور اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، تو وہ اپنی ذاتی پراپرٹی بیچ کر اس کے پیسے پورے کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میرا تو کاروبار ہی تباہ ہو گیا تو میں اب آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. ایسے نہیں ہوتا واحد ملکیتی کاروبار میں. اس کے بعد آ جائیں ناپائیداری بھی اس کا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا اس کا ایک نقصان ہے. ناپائیداری میں کیا آ جائے گا؟ ناپائیداری میں آئے گا، ناپائیداری کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا، ناپائیدار کیا ہوتا ہے؟ ناپائیدار کا لفظی معنی کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ میرے مائنڈ میں تو یہ آتا ہے کہ ناپائیدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جوتا ناپائیدار ہے، یعنی کہ یہ زیادہ عرصے کے لیے چل نہیں سکتا. ناپائیدار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پائیدار نہیں ہے، جو زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے. تو جو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا، یہ ناپائیدار ہے. کیسے ہے؟ اگر اللہ نہ کرے جو کاروبار کا مالک ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا گھر جل گیا ہے، اس کو کوئی حادثہ ہو گیا، تو یہ کاروبار اسی ٹائم ختم ہو جائے گا. یعنی کہ یہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا واحد ملکیتی کاروبار. آئی تھنک کہ آپ کو یہ ناپائیداری کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد انتظامی امور میں مشکلات. انتظامی امور میں مشکلات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرد واحد ہوتا ہے نا، اس نے کاروبار کے تمام جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے اس نے ہی کرنے ہوتے ہیں. تو اب جو ایک انسان ہوتا ہے نا، وہ عقل کل نہیں ہوتا، اس کے اندر 100% خوبیاں نہیں ہوتی. تو کوئی نہ کوئی 100 میں سے 20 چیزیں ایسی ضرور ہوئیں گی جو اس میں صحیح نہیں ہوں گی. تو وہ جو 20 چیزیں ہیں وہ پھر اس کو مسئلے مسائل کرتی ہیں کہ وہ انتظامی امور جو ہوتے ہیں نا، وہ 100% ایک ہی بندہ نہیں کر سکتا. تو یہ چیز بھی اس کے نقصان میں آتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ 100% انتظامی امور کو نہیں چلا سکتا. 20% کہیں نہ کہیں یا 30% کہیں نہ کہیں پہ کوئی گیپ رہتا ہے. یہ بھی اس کا ایک جو ہے وہ نقصان ہے. قانونی تحفظ کا نہ ہونا. قانونی تحفظ کا نہ ہونا، ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے نا، اس میں کسی طرح کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپروو نہیں ہوتا. گورنمنٹ ان کو کسی طرح کا کوئی انسینٹیو، کوئی مراعات، کوئی ٹیکس میں چھوٹ کچھ بھی نہیں دیتی. تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں. اس کے بعد ہے آگے کوشچن یہ، واحد ملکیتی کاروبار میں مکمل آزادی کیوں ہوتی ہے؟ واحد ملکیتی کاروبار میں مکمل آزادی اس لیے ہوتی ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار کا مالک ایک ہی ہوتا ہے. وہ اپنے فیصلوں میں، سیل اسٹریٹجیز میں، سیلز پروموشنز میں، اسکیمز میں اس نے کسی طرح کی کوئی بھی چیز کرنی ہے تو وہ اس کے لیے وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اس کو کسی سے جو ہے وہ اپروول کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس کو مکمل آزادی ہوتی ہے. واحد آجر اپنے کاروباری معاملات سے اتنا مطمئن کیوں ہوتا ہے؟ اس قسم کا کاروبار فرد واحد کی ملکیت ہوتا ہے اور تمام کام اسی کی زیر نگرانی سر انجام دیے جاتے ہیں، لہٰذا اس کو ذاتی تسکین حاصل ہوتی ہے اور ہر کام بہتر طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے. یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک واحد ملکیتی کاروبار ہے اس کا ایک ہی مالک ہے. جتنے بھی کام ہوئے وہ سارے اس کی نظر کے سامنے ہوئے. جب اس کی نظر کے سامنے ہوئے اس کو پتہ ہے کون سا کام ٹھیک ہوا، کون سا کام غلط ہوا ہے. تو وہ جو اس کو پتہ ہوئے گا کہ یار میں نے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی ہے، اتنی پروڈکشن ہونی ہے، اتنے میرا منافع ہونا ہے، اس کو آلریڈی پتہ ہوئے گا. تو اس کو تسکین ہوئے گی. اب مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اب بہت بڑی کمپنی میں میرے 5000 امپلائیز ہیں، تو وہاں پہ مجھے ذاتی تسکین نہیں ہو سکتی. میں اب ہر بندے کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب واحد ملکیتی کاروبار ہے تو وہاں پہ تو مجھے پتہ ہے کہ سارے معاملات میرے سامنے ہو رہے ہیں، تو اس میں پھر تسکین رہے گی. اس کے بعد آ جائیں آگے. واحد ملکیتی کاروبار میں منافع
منافع کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے؟ واحد ملکیتی کاروبار کا آپ کو پتہ ہے، واحد ملکیتی کاروبار کا مالک ایک ہی ہوتا ہے، تو جتنا بھی منافع ہوگا وہ سارا اسی کا ہے۔ تو تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ساری تقسیم اسی کی ہے، اسی کا ہی ہے، کوئی تقسیم نہیں ہوتی، ساری جو ہے نا وہ اس کو ہی پیسے ملیں گے، چاہے وہ پروفٹ ہو چاہے وہ لاس ہو، کچھ بھی ہو۔ واحد ملکیتی کاروبار پر لوگوں کا اعتماد کم کیوں ہوتا ہے؟ اعتماد کم اس لیے ہوتا ہے، واحد ملکیتی کاروبار کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا کیونکہ واحد آجر اپنے کاروباری حسابات اور سرگرمیوں کی اشاعت نہیں کرتا، اس کا کاروبار کو چلانے اور ختم کرنے کے لیے کوئی قانونی ضابطہ نہیں ہوتا۔ جو بزنس ہے وہ حکومت کی طرف سے اپرووڈ نہیں ہے، اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی، اور وہ جو بندہ ہے وہ اپنی کوئی بیلنس شیٹ بھی کہیں پہ کسی ویب سائٹ پہ بھی نہیں لگاتا، ایس سی سی پی اس کا کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے لوگ تھوڑا سا اس سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ کہیں ہمارے پیسے لے کے نہ بھاگ جائے، لوگ اس کو ایڈوانس نہیں دیں گے یا کوئی اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ نہیں کریں گے، اس لیے لوگوں کا اعتماد تھوڑا کم ہوتا ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ واحد ملکیتی کاروبار کی جو ہے نا قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی اپروول ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، اس کی قانونی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ 1.5 لائن پڑھ لیجیے گا، یہی باتیں اس نے کی ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، واحد ملکیتی کاروبار کی عمر محدود کیوں ہوتی ہے؟ عمر محدود اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کاروبار کا جو واحد آجر ہے اگر وہ فوت ہو جائے، وہ مر جائے، اس کو کوئی حادثہ ہو جائے، اس کے حادثے کے ساتھ یہ کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی جو عمر ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ یہی بات اس نے اس میں لکھی ہے، اس کو ریڈ کر لیں آپ۔ اچھا جی، ابھی ہم جو ملٹیپل چوائسیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ملٹیپل چوائس ہے، واحد ملکیتی کاروبار میں فیصلے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس میں جو واحد آجر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، یعنی کہ جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اس نے ساری ڈیسیژن میکنگ خود ہی کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ وہ سارے فیصلے خود ہی کرتا ہے۔ نیکسٹ ملٹیپل چوائس، واحد ملکیتی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے قانونی کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایک سمپل سا جو ہے وہ بن جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹامپ، وہ سمپل سے اسٹامپ کے اوپر لکھ کے اس کو ختم کر دی جائے گی، حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی جانب سے یا دوستوں کی طرف سے جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ صرف ایک چھوٹی سی قانونی کارروائی ہوئے گی اور وہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائے گی واحد ملکیتی کاروبار۔ واحد ملکیتی کاروبار، اس کا آنسر یہ ہے، اکیلا تاجر سرمایہ کاری کرتا ہے، باقی جو آپشنز ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی۔ حکومت سرمایہ کاری نہیں کرتی، بہت سے افراد سرمایہ کاری نہیں کرتے، رشتہ دار سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ واحد ملکیتی کاروبار جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ساری سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ تاجر خود ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، واحد ملکیتی کاروبار میں نقصان کی ذمہ داری، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ سارا نقصان جو فرد واحد ہے اس کے اوپر ہی جائے گا۔ پروفٹ بھی فرد واحد کا ہے، پروفٹ بھی مالک کا ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا ہی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، واحد ملکیتی کاروبار میں فیصلے بلا تخیر ہوتے ہیں۔ بلا تخیر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بلا تخیر اس لیے کہ اس نے اگر کوئی بھی فیصلہ کیا ہے نا تو وہ فیصلہ اب اس کو ہیڈ آفس سے اپروو نہیں کروانا، اس نے اپنے مینیجر سے اپروو نہیں کروانا، وہ اپنا خود ہی مینیجر ہے، اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے وہ بس جائے گا اور اس کو امپلیمنٹ کر دے گا۔ اس کے بعد واحد ملکیتی کاروبار کی کامیابی کا انحصار واحد آجر کی اپنی قابلیت پر ہوتا ہے۔ انتظامیہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو اکیلا ہی کام کرتا ہے، مینیجر بھی اس کے پاس نہیں ہے، دوست بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ اگر وہ قابل ہوئے گا، جتنا وہ قابل ہوئے گا اتنی ہی جلدی جو کاروبار ہے نا اس کے بڑھنے کے، اس کی ترقی کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں، واحد ملکیتی کاروبار کی تنظیم قدیم شکل ہے۔ یہ ہم نے سٹارٹنگ میں جب ڈیفینیشن پڑھے تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ لکھا تھا کہ یہ جو ہے نا بہت قدیم شکل ہے۔ میں آپ کو اوپر جا کے دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں چیپٹر کے بالکل سٹارٹنگ پہ آیا ہوں، یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واحد ملکیتی کاروباری تنظیم کی سادہ اور قدیم ترین شکل ہے۔ یہ قدیم ترین شکل اسی کے ملٹیپل چوائس آئی ہے اور میں نے آپ کو یہاں سے آ کے بھی یہ دکھا دی ہے۔ اچھا، یہ والی چیز ہماری یہ ہوگی، قدیم شکل ہے، یہ میں نے آپ کو اوپر سے دکھا بھی دیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ آپشن ہے، واحد آجر اپنے کاروبار کی تشکیل جب چاہے کر سکتا ہے، یعنی جب اس کا دل چاہے وہ تبھی کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کسی طرح کی کوئی رجسٹریشن یا کسی طرح کی کوئی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد
نیکسٹ جو ہماری ملٹیپل چوائس ہے وہ ہے واحد ملکیتی کاروبار میں شرکاء کی تعداد. شرکاء کی تعداد ایک ہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے, وہی مالک ہوتا ہے, وہی انتظامیہ ہوتا ہے, وہی مزدور ہوتا ہے, سارے کام وہ خود ہی کرتا ہے, تو اس کی جو تعداد ہے وہ ایک ہی ہے. نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ آپشن ہم دیکھتے ہیں, شراکت کے مقابلے میں واحد ملکیتی کاروبار کی تشکیل آسان ہوتی ہے. آسان کیوں ہوتی ہے؟ وہ آسان اس لیے ہوتی ہے, اس کی جو آئے گی وہ آسان, اس کی آپشن آئے گی الف, اس کا آنسر ہے. آسان اس لیے ہوتی ہے کہ اس کاروبار کے اندر سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی کسی طرح کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی طرح کی کوئی رجسٹریشن کی فیس نہیں ہوتی, اس لیے یہ آسان ہے. اس کے بعد آ جائیں, واحد ملکیتی کاروبار کی عمر مختصر ہوتی ہے. مختصر کیسے ہوتی ہے کہ اگر جو مالک ہے, اگر اس کو کوئی حادثہ آ جائے یا اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی یہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے, تو یہ مختصر ہونا اس کا آنسر ہے. واحد ملکیتی کاروبار کی تشکیل کے اخراجات کم ہوتے ہیں. اس میں یعنی کہ گورنمنٹ کی کوئی فیس نہیں ہے, صرف وہ جو پلانٹ مشینری یا جو کوئی دکان وغیرہ ہائر کرنی ہے وہی اس میں آئے گی, ادروائز اس کے کوئی اور ایکسپینسز نہیں ہیں, تو اس کی ایکسپینسز کم ہیں باقی چیزوں کے مقابلے میں. کس کاروباری تنظیم میں رازداری قائم رہتی ہے؟ واحد ملکیتی کاروبار میں وہ رازداری کیسے قائم رہتی ہے؟ ایسے رہتی ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے وہ مالک ہے, اس نے ہی سارے کام کرنے ہیں, تو ساری چیزیں اس کے حد تک رہیں گی. کوئی مینیجر نہیں ہے, کسی تک کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی یا کوئی سیلز کے پلان جائیں گے نہیں, تو رازداری جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے. وہ واحد ملکیتی کاروبار ہے جس میں رازداری برقرار رہتی ہے. آگے آ جائیں جی. واحد آجر مندرجہ ذیل طریقہ سے اپنے کاروبار کو وسعت دے سکتا ہے ملازم رکھ کر. ملازم رکھ کے وسعت دے سکتا ہے نا, حصے دار اگر شامل کرے گا تو وہ تو واحد ملکیتی کاروبار ہے نا, نہیں ہے وہ تو پارٹنرشپ ہو جائے گی. ملازم اور حصے دار بھی نہیں رکھ سکتا, زیادہ حصے دار بھی شامل نہیں کر سکتا, صرف ملازم رکھ سکتا ہے. یہ تینوں کام نہیں کر سکتا, ملازم رکھ سکتا ہے. یہ باقی چیزیں تو پھر کاروبار کی نیچر ہی چینج ہو جائے گی, وہ واحد ملکیتی نہیں رہے گا, وہ شراکت یا وہ پارٹنرشپ میں چلا جائے گا. تو اس کا جو آنسر ہے وہ ملازم رکھ کر ہے. اچھا, نیکسٹ جو ہماری ملٹیپل چوائس ہے وہ ہے واحد ملکیتی کاروبار عام طور پر کیا جاتا ہے چھوٹے پیمانے پر. واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہی چھوٹے پیمانے پر, درمیانے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر, یہ تینوں آپشن اس میں نہیں آئیں گی. چھوٹے پیمانے پر آئے گا. جب ہم چیپٹر پڑھے تو ہم نے وہاں پہ 12 جگہوں پہ یہ پڑھا ہے جہاں پہ یہ بات مینشن تھی کہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے واحد ملکیتی کاروبار کو سرمایہ فراہم کرتا ہے. سرمایہ نہ بینک دیتا ہے, نہ ملازم دیتا ہے, نہ رشتہ دار دیتے ہیں, بلکہ فرد واحد جو مالک ہوتا ہے نا وہ خود ہی سرمایہ پرووائڈ کرتا ہے واحد ملکیتی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے. نیکسٹ آپشن کی طرف آ جاتے ہیں. واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے غیر لچکدار, پائیدار, ان میں سے کوئی نہیں, لچکدار. لچکدار کیسے ہوتا ہے؟ لچکدار ایسے ہوتا ہے, اس چیز کو ہم نے اوپر پڑھا بھی تھا, ریڈ بھی کیا تھا, کہ ایک کاروبار ہے جس کی نیچر آف بزنس ہے کرسیاں بنانا. اب اس نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر ٹیبل کی جو ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ ساتھ کرسیوں کے ساتھ ٹیبل بنانا بھی شروع کر دے گا. تو یہ کام آپ واحد ملکیتی کاروبار میں ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نیچر آف بزنس جو ہے وہ مارکیٹ کے ٹرینڈز کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. لیکن کمپنی کی صورت میں آپ ایسے نہیں کر سکتے. جب کمپنی بنتی ہے تو اس کے میمورینڈم میں یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ یہ اس کمپنی کا یہ بزنس ہے, وہ اپنے اسی بزنس کے انڈر ورک کرے گی, ادروائز وہ کسی اور چیز میں ورک نہیں کر سکتی. لیکن غیر واحد ملکیتی کاروبار یہ لچکدار ہے, اس میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہو, اس میں کوئی جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے. واحد ملکیتی کاروبار کے لیے ضروری نہیں ہے, سرمایہ تو ضروری ہے, مالک کی دلچسپی بھی ضروری ہے, مزدور بھی ضروری ہے. آڈٹ جو ہے نا وہ واحد ملکیتی کاروبار کا نہیں ہوتا, وہ کمپنی کا ہوتا ہے, اس کا آڈٹ نہیں ہوتا. یہ چیز ہم نے اوپر باہر 2-3 جگہ پہ پڑھی ہے. واحد ملکیتی کاروبار کی انتقال پذیری آسانی سے ہوتی ہے. دو لوگ آپس میں بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے, ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو جائے گا. واحد ملکیتی کاروبار, اس میں کسی طرح کی کوئی حکومت کی طرف سے یا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کی طرف سے کسی طرح کا کوئی فارم وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جب ہم آگے شراکت پڑھیں گے, پارٹنرشپ پڑھیں گے نا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ پراپر جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ کی طرف سے یا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کے فارمز ہوتے ہیں جو سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. لیکن واحد ملکیتی کاروبار کے اندر اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں ہیں, اس میں آسانی سے چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں ایک شخص سے دوسرے شخص کو.
اس کے بعد جو لاسٹ آپشن ہے وہ ہے واحد ملکیتی کاروبار میں مالک کے تعلقات ملازمین اور صارفین سے براہ راستہ ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹا کاروبار ہوتا ہے، ایک ہی دکان کے اندر مالک ہے اور وہیں پہ اس کے مزدور ہیں، انہوں نے ایک ہی جگہ پہ کام کرنا ہے، جو مزدور ہے وہ اس نے بھی وہی کام کرنا ہے، جو مالک ہے وہ بھی موسٹلی وہی کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کے آپس میں براہ راست تعلق ہوتے ہیں۔ کاروباری جو آدمی ہے وہ، یعنی کہ جو مالک ہے اور جو مزدور ہے ان کے آپس میں۔ تو یہ ہمارا چیپٹر جو ہے، چیپٹر نمبر 3، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہونی ہے۔ باقی اگر آپ کو پھر بھی اس میں کچھ سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ میں مینشن کر دیں، میں انشاءاللہ پریورٹی پہ آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی تھا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم اپنا جو چیپٹر نمبر 4 ہے، شراکتی کاروبار یعنی کہ پارٹنرشپ، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو۔